مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی مسلمان بنا دیا ہے۔ اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ساری زندگی اگر ہماری اس کے شکر میں گزر جائے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کام ہیں، بلکہ یوں کہیے آسان لفظوں میں کہ ہماری کچھ ڈیوٹی ہے جو ہونی ہی چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ اس ڈیوٹی کا، اس ذمہ داری کا بھائی آپ کا مائک، اس ذمہ داری کا خلاصہ ایک لفظوں میں اگر کہا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، ساری تگ و دو اسی کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ جاری ہوا، اس کا مقصد اسی تک پہنچانا ہے۔ مسلمان کو، بلکہ یوں کہیے انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچانا، یہ سارے انبیاء علیہم السلام کی محنتوں کا خلاصہ ہے۔ ہمارا جو دین ہے وہ بہت جامع ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الگ الگ مواقع پر الگ الگ انداز سے دین کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، وہ آپ میں سے بہت سے حضرات نے پڑھی ہوگی اور سنی تو شاید سب نے بار بار ہوگی۔ اس میں اللہ رب العزت نے دین کی ضروری باتیں بیان کرنے کا کچھ خاص انتظام کیا تھا۔ میں پہلے اس پوری حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پورے مضمون پر ایک نظر ہو جائے، پھر تھوڑی بہت تفصیل۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخل علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا، داخل ہوا، جس کے کپڑے بالکل سفید اور بال بالکل کالے، یعنی خوبصورت آدمی، شاندار آدمی۔ اور عجیب بات یہ کہ سفر کا کوئی نشان اس کے کپڑوں پر نہیں۔ اس زمانے میں سفر تو آدمی کا حلیہ بگاڑ دیتا تھا۔ گھوڑے پر سفر ہے، اونٹ پر سفر ہے، سفر کر کے جو آئے گا الگ پہچانا جائے گا۔ ہمارے زمانے کی طرح تو نہیں تھا کہ ایسی گاڑی میں بیٹھ کے آ گئے، جیسے چلے تھے ویسے ہی آ گئے، ٹھیک ٹھاک آ گئے۔ اس زمانے میں تو حلیہ ہی بدل جاتا تھا۔ تو تعجب کے ساتھ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس آدمی کے کپڑوں پر، بدن پر، حلیے پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، مگر تھا بالکل اجنبی آدمی، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وہ حضور علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور بے تکلفی کی انتہا یہ کی کہ اپنے ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیے، جیسے کوئی بے تکلف دوست قریب سے بات کرنے کے لیے رکھتا ہے. ثم قال یا محمد اخبرنی عن الایمان. اس کے بعد اس نے پہلا سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم یقین رکھو اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، ان تمام چیزوں پر یقین رکھو، اس کا نام ایمان ہے. قال صدقت. اس آدمی نے کہا اس کے جواب میں کہ آپ نے صحیح فرمایا. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ہمیں تعجب ہوا کہ حضور سے سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. سوال کا مطلب یہ ہے کہ جانتا نہیں ہے، تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جانتا ہے. ثم قال یا محمد اخبرنی عن الایمان عن الاسلام. اس کے بعد اگلا سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تم زبان سے اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اگر حج کی طاقت ہو تو حج کرو. قال صدقت. پھر اس نے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا. ثم قال اخبرنی عن الاحسان. اس کے بعد اس شخص نے اگلا سوال کیا جو صحابہ کے لیے بالکل نیا سوال تھا. اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں. قال الاحسان. حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اس لیے کہ اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں بھی رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. قال صدقت فأخبرني عن الساعة. اس کے بعد اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. آپ نے فرمایا سوال کرنے سے والے سے زیادہ مجھے بھی نہیں معلوم، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی. قال فأخبرني عن اماراتها. اس نے کہا کہ اچھا مجھے قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتائیے. قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دو ایک علامتیں. عورت اپنے مالکہ کو جنے، یعنی اولاد ماں باپ کی مالک بن جائے، آقا بن جائے، اور ننگے پاؤں ننگے بدن بے سہارا یعنی فقیر لوگ جو گویا بالکل ادنا درجے میں تھے، وہ بکریاں چرانے والے، یہ لفظ بھی ہے، ان کو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور وہ ان میں فخر کر رہے ہیں. قال ثم انطلق. پھر وہ صاحب چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلبثت مليا. کچھ وقت گزرا میں ٹھہرا رہا. ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والے کون صاحب تھے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. میں نے کہا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے.
قال انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انتظام کیا تھا۔ حضرات صحابہ بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے تھے تو وہ پوچھتے کیسے؟ جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ ویسے تو جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی رہتے تھے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد حضور علیہ السلام کے پاس زمانہ نبوت جو ہے 23 سال کا، اس میں 24,000 مرتبہ ہوئی ہے۔ اتنا آئے ہیں جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی وحی لے کر، لیکن اکثر وہ نظر نہیں آتے تھے۔ 2-4 واقعات ہیں جن میں وہ انسانوں کی شکل میں آئے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جو ابھی بیان ہوا۔ اس میں پہلا جو ٹکڑا ہے ایمان کا، پہلی بات تو اسی کے متعلق ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا ایمان ٹھیک کرنا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں، اور اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جو کچھ کرتا ہے دنیا میں اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یعنی اگر ہمیں کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، امید رکھنی ہے تو اللہ سے رکھنی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی خیر کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے کمالات میں دنیا کا کوئی شخص شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سلسلے میں تو ہم ہو سکا کسی دن بیان کریں گے، اس وقت تو عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہمیں مانگنا صرف اللہ سے ہے، ہمیں یاد کرنا صرف اللہ کو ہے، ہمیں کارساز سمجھنا صرف اللہ کو ہے۔ اور اس کے بعد جو عقیدے کی چیزیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، جنت دوزخ پر، تقدیر پر، حساب کتاب پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یہ سب یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھ لی جائے کہ یہ جو ایمان کا باب ہے، اس کے صحیح ہونے کی ایک پہچان ہے۔ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب بخاری شریف کو ساری امت مانتی ہے، وہ بھائی بھی مانتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی بخاری کو مانتے ہیں۔ جو نہ ابو حنیفہ کو مانے، نہ شافعی کو مانے، نہ مالک کو مانے، نہ احمد کو مانے، وہ بھی بخاری کو مانتے ہیں۔ بخاری شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں جس مضمون پر ختم کیا ہے، یعنی جو آخری باب ہے بلکہ کتاب کہیے، اس کا عنوان ہے کتاب التوحید، کتاب التوحید، توحید کا بیان۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور ہے، والرد علی الجہمیہ، توحید کا بیان اور فرقہ جہمیہ کے رد کا بیان۔ جہمیہ ایک فرقہ تھا اور ان کے کچھ عقائد تھے۔ امام بخاری نے باقاعدہ اپنی کتاب کا جو آخری حصہ ہے اس میں جہمیہ پر رد کرنے کے لیے کچھ احادیث ذکر کی، بلکہ ایک جگہ اور بعض نسخوں میں ایک لفظ ہے وغیرہم، جہمیہ اور جہمیہ کے علاوہ بھی جو باطل فرقے ہیں۔ اس زمانے میں کچھ باطل فرقے پیدا ہو گئے تھے۔ باطل فرقے تو ظاہر ہے پہلی صدی میں بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں پیدا ہو گئے تھے، یہ سارے سب لوگ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس امت میں شیعہ فرقہ پیدا ہوا تو یہ خلافت راشدہ کے دور میں پیدا ہو گیا تھا۔ یہ باطل فرقوں کا سلسلہ چل رہا تھا
اور امت میں اختلاف تھا. تو اب اگر یہ اختلاف جو ہے اسی طرح چھوڑا جاتا تو یہ امت عقیدوں کے اعتبار سے کہاں پہنچتی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے علماء نے یہ ذمہ داری سمجھی. اور علماء کیا سمجھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ذمہ داری علماء کی کہ وہ اس مضمون کو بیان کریں اور امت کو بتائیں کہ صحیح عقیدے کیا ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ یہ اس کا موقع نہیں ہے، مگر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدے کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آخری ٹکڑا اسی پر لکھا ہے. ہمارے بہت سے بھائی ہیں ہمارے زمانے میں جو اس قسم کی بات کرنے کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اور ایک طبقہ تو باقاعدہ اس پر تنقید کرتا ہے. اختلافی بات اس کو سمجھتے ہیں اختلاف کی بات. اختلافی بات نہیں کرنی چاہیے. ابھی کی بات ہے غالباً شعبان ہی کی، ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے بمبئی میں ایک جلسہ تھا. جلسے والوں نے مجھے فون کیا کہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے، پولیس کا، کہ جو علماء بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ جلسے میں کوئی اختلافی بات نہ کریں. اب ہم پہنچے جلسے میں، بیان کا نمبر آیا تو میں نے بات یہیں سے شروع کی کہ مجھے منتظمین نے یہ ہدایت دی کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلسے میں کوئی اختلافی بات نہ کی جائے. میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اس پر افسوس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ان کی باتوں سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے اور پولیس بھی بیچاری مجبور ہوتی ہے یہ کہنے پر کہ مقررین اختلافی بات نہ کریں. مجھے افسوس ہے ایسے بھائیوں پر، ایسے بیان کرنے والوں پر، اپنے مقررین پر. میں نے کہا اس پر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اختلاف کی بات تو ضرور کریں گے، مگر اختلاف کی بات کے 2 عنوان ہو سکتے ہیں، 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک ہے اختلاف پیدا کرنے کی بات اور ایک ہے اختلاف ختم کرنے کی بات. تو آپ ہمیں بتائیں دونوں غلط ہیں؟ دونوں تو غلط نہیں ہیں. اختلاف پیدا کرنے کی بات غلط ہے اور اختلاف ختم کرنے کی بات بالکل صحیح ہے. اس کی مثال یہ ہے، میں نے کہا یہ مثال ہر آدمی کی سمجھ میں آتی ہے اور یہاں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کی زمین کسی دوسرے آدمی نے دبا لی، مکان کی یا کھیت کی زمین کسی نے قبضہ کر لیا. اب آپ گئے اس کے پاس کہ صاحب میری زمین چھوڑو، یہ تم نے کیا کیا، قبضہ کر لیا. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی اختلاف کی بات نہیں کیا کرتے، لڑائی کی بات نہیں کیا کرتے. تو بتائیے آپ کیا کہیں گے اس سے کہ اختلاف تو نے پیدا کیا ہے، میں تو اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. بھائی تو نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، تو نے اختلاف پیدا کیا، میں آیا ہوں اپنا واپس لینے کے لیے، تو واپس دے دے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا. لڑائی تو یہی ہے، لڑائی تو نے پیدا کی ہے، میں آیا ہوں لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، یہی تو کہا جائے گا. بالکل ایسا ہی قصہ ہے. اس امت کے اندر شیطان کے کارندے اور نمائندے، یاد رکھیے گا میں سخت لفظ بول رہا ہوں مگر میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ میاں نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بنائے جو شیطان تھے. اور شیطان کون سے؟ انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. ہم لوگ شیطانوں کی ایک برادری کو جانتے ہیں جو جنات میں سے ہے، ابلیس کی جو برادری ہے. لیکن ہماری برادری میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. یہ قرآن بتاتا ہے کہ تمہاری برادری میں بھی کچھ شیطان ہوتے ہیں. شیاطین الانس پہلے کہا ہے، جن بعد میں. یہ سچی بات ہے. اور قرآن کا خاتمہ کس پر ہے؟ من الجنت والناس. سب کو یاد ہے نا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک کی، بادشاہ کی.
काहे से पनाह चाहता हूं? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालकर पीछे हट जाने वाले के शर से, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। कौन है वो? मिनल जिन्नती वन्नास, इन जिन्नात में से भी है और इंसानों में से भी है। इसका मतलब हुआ कि शैतान का काम दोनों बिरादरियां करती हैं, जिन्नात की बिरादरी भी, इंसानों की बिरादरी भी। इंसानों में से जो शैतान हैं, उन्होंने शुरू से आज तक ये काम किया है कि इस उम्मत में इख्तिलाफ पैदा किया है। और इख्तिलाफ पैदा करने का मतलब है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरात सहाबा के तरीके से उम्मत को हटाना, यह है इख्तिलाफ। अब हम मजबूर हैं ये बताने पर कि सहाबा का तरीका क्या है, हुजूर का तरीका क्या है, ताकि इख्तिलाफ खत्म हो। भाई तुम गलत जा रहे हो, तुम सहाबा के तरीके से हट रहे हो, तुम हुजूर की सुन्नत से हट रहे हो। अब अगर हम ये कहें तो बताओ, ये इख्तिलाफ पैदा करने वाली बात है या खत्म करने वाली बात है? जाहिर है ये तो खत्म करने वाला। हम ये कहते हैं कि सब के सब इसी पर आ जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और सहाबा के तरीके पे आ जाओ, इख्तिलाफ सारा खत्म हो जाएगा। पता नहीं बंबई वालों को कुछ इस तरह का ज़ौक़ है। एक जगह जलसा हुआ और उन्होंने उन्वान ही रखा, उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद क्यों और कैसे। ये जलसे का उन्वान था, बाकायदा बैनर पर लिखा हुआ था, उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद क्यों और कैसे। और तकरीर के लिए इस गुनाहगार को बुलाया। मैंने अर्ज किया, दो सवाल आपने कायम किए हैं, इत्तिहाद क्यों, इसका जवाब यह है कि क्यों नहीं। ठीक है, उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद क्यों, हम इसके जवाब में पूछते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए। ये जब एक उम्मत है तो इसमें इत्तिहाद होना ही चाहिए, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। मगर आगे सवाल है कि इत्तिहाद कैसे, यही असल सवाल है। मैंने अर्ज किया कि इसके जवाब में अगर मैं इत्तिहाद के मौजू पर कुछ जोशीली बातें करके चला जाऊं तो आपको तकरीर पसंद आएगी, मगर यकीन है कि आपको पसंद आएगी, अल्लाह को पसंद नहीं आएगी। और मुझे वो बात करना मेरी जिम्मेदारी है जो अल्लाह को पसंद आए। मैंने कहा इत्तिहाद कैसे होगा, तुम इख्तिलाफ पैदा करने वालों से पूछो उन्होंने इख्तिलाफ क्यों पैदा किया है। गौर ये करो इख्तिलाफ कहां से हुआ। इख्तिलाफ यूं हुआ कि लोगों ने हुजूर की सुन्नत को और सहाबा के तरीके को छोड़ा, इख्तिलाफ हो गया। अब इत्तिहाद पैदा करने का एक ही रास्ता है कि सारी उम्मत इस पर आ जाए। मैंने कहा मैं जमाअत देवबंद का सबसे अदना फर्द होकर मैं पूरी जमाअत की तरफ से दावत देता हूं, सारी उम्मत के जितने भी तबकात हैं इत्तिहाद के लिए। मगर शर्त यह है कि फार्मूला पहले तय करना होगा। फार्मूला यह है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरा तरीका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जो सहाबा का तरीका है, ये फार्मूला है, इस पे आ जाइए, इत्तिहाद हो जाएगा। और अगर आप इस पर इत्तिहाद करने को तैयार नहीं हैं, अगर आपको ये फार्मूला पसंद नहीं है, तो फिर आपके साथ इत्तिहाद करने से हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही मना कर दिया है। हुजूर ने तो ये कहा है कि मेरे तरीके पर चलो, मेरे सहाबा के तरीके पर चलो। आप इस पर तैयार नहीं है तो हमारा आपका कोई जोड़ नहीं हो सकता। तो अच्छी तरह से याद रखें, अकीदे का मसला इस उम्मत में अहमियत रखता है और अकीदे में और अमल में सही रास्ता वो है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। हमारे पास अपनी तरफ से करने का कोई मौका ही नहीं है, कोई बात हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते, हमें हक नहीं है। लेकिन अल्लाह हम सब की तरफ से जज़ाए खैर दे, बहुत हल्का लफ्ज़ है, हम सब कुर्बान हो जाएं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने सब कुछ खुद बता दिया। तो आपने बताया उम्मत में इख्तिलाफ पैदा होगा, उसमें सही रास्ता वो होगा जो मेरा तरीका है और मेरे सहाबा का तरीका है। बुजुर्गान मोहतरम, ये तो पहले टुकड़े पर बात थी। इसका जो अगला टुकड़ा है इस पर भी हम बात करना चाहते हैं, मगर वो ऐसा मौजू है जो मुस्तकिल गुफ्तगू का तकाजा करता है, इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि आज इस गुफ्तगू को यहीं पर समेट दें हम। अगला जो टुकड़ा है एहसान वाला, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहसान की तशरीह की है और उसकी ज़रूरत बयान की है, उस पर इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि कल बात हो जाए। हम सब इस वक्त ये नियत कर लें
کہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس میں عقیدہ اور عمل دونوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے تابع رکھیں گے. ہمارے پاس اس سلسلے میں ایک پورا سرمایہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا دین حضرات صحابہ نے سیکھا, حضرات صحابہ سے ان کے بعد والوں نے, ان سے ان کے بعد والوں نے, ان سے ان کے بعد والوں نے. اس طریقے پر یہ دین تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اس تسلسل کو سمجھ لیں. ہم سے لے کر حضور علیہ السلام تک بیچ میں کوئی ٹکڑا ٹوٹنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہوگا, یہ نہیں چلے گا کہ بیچ میں 1000 برس یا 1100 برس دین کی اصل صورت غائب رہی اور اب ہم نے سمجھا ہے. یہ بات چلنے والی نہیں ہے. یہ اس دین کے ساتھ بغاوت ہے. صاف سن لیجئے گا, یہ سخت لفظ ہے مگر یہ سچی بات ہے. دین کے ساتھ یہ بغاوت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدول, اس علم کو ہر بعد والی نسل کے معتبر لوگ حاصل کرتے رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیشین گوئی ہے. حضور کی پیشین گوئی ہے کہ ہر آنے والی نسل اپنے سے پہلی نسل سے اس علم کو پورا حاصل کرے گی. آپ کہتے ہیں نہیں حاصل کیا بیچ میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ حضور کی پیشین گوئی کو جھٹلا رہے ہیں. نہیں چلے گی, یہ بات نہیں مانی جا سکتی. ماننا پڑے گا اس کو کہ حضور علیہ السلام کا دین تسلسل کے ساتھ, یہ جو میں تسلسل کا لفظ بول رہا ہوں یہ بنیاد ہے اصل میں اس میں, خاص طور سے اس کو ہم سمجھیں. تسلسل کے ساتھ سلسلے وار, جیسے زنجیر کے حلقے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے بھی ٹوٹ جائے تو زنجیر الگ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے ہمارا دین, پوری زنجیر بندھی ہوئی ہے یہاں سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک. یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے. ہمیں اپنے دین کو صحیح شکل میں سمجھنا ہے. عام طور پر بہت سے لوگ اس طرح کی باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی اس لیے بھی نہیں لیتے کہ یہ ان کا موضوع نہیں ہے, وہ نہیں جانتے اس کو. بلکہ اگر مجھے آپ اجازت دیں, بات سخت ہو جاتی ہے مگر سچائی کہنی چاہیے تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور جس کے اندر وہ بات ہو اس کی اصلاح ہو. ایک طبقہ وہ ہے جو ان باتوں کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کا کوئی اس میں ذاتی دلچسپی کا معاملہ نہیں ہے. دنیا کے کاروبار کی آپ بات کریں, آپ کاروبار کے سلسلے میں ذرا سے کسی خطرے کی بات کریں کہ فلاں کاروبار کو دنیا میں فلاں حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے یہ خطرہ ہے, فلاں حکومت نے فلاں چیز پہ پابندی لگا دی ہے لہذا یہ کاروبار کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا. بڑے سے بڑا آدمی اس پر گفتگو کے لیے بیٹھ جائے گا کہ بھئی اس خطرے سے کیسے نمٹنا ہے. لیکن دین کو خطرہ پیدا ہو گیا, دین کی شکل بگاڑنے کے لیے لوگ تیار ہیں. تیار نہیں ہے, باقاعدہ محنتیں کرتے ہیں. اصل میں ایک سچا سیدھا مسلمان تو سمجھ بھی نہیں سکتا اس حقیقت کو کہ واقعتاً دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے کوئی کام کرتا ہوگا. لیکن آپ یقین کریں دنیا میں باقاعدہ اس کے لیے محنتیں ہوتی ہیں, اس کے لیے حکومتوں کے بجٹ مقرر ہیں. یہ ہم کوئی جذبات اور جوش میں نہیں بات کہہ رہے ہیں, معلومات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ حکومتوں کے بجٹ مقرر ہیں ان کاموں کے لیے کہ ہمارے دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے ان سے جو ہو سکتا ہو وہ کریں. اس کے لیے وہ محنتیں کرتے ہیں اور ان کی محنتوں کا ایک لمبا نتیجہ اور ایک لمبی تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہم بحیثیت مسلمان کے اس بات کو گرہ میں باندھ لیں کہ ہمیں تو بھائی اپنے اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اور ان کے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور صحیح فہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین کی قدر عطا فرمائے. اصل مسئلہ قدر کا بھی ہے, یعنی جس چیز کی ہماری نظر میں اہمیت ہوتی ہے اسی پر ہم بات کرنا اور غور کرنا اور اپنا ٹائم لگانا پسند کرتے ہیں, اور اگر اہمیت نہ ہو تو پھر کوئی پسند نہیں کرتا. سچی بات ہے دین کے معاملات کی کیسی کیسی کوتاہیاں ہمارے اپنے عمل میں اور ہمارے ماحول میں چل رہی ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ کوتاہیاں ان کا 10واں حصہ اگر ہماری دنیا کے معاملات میں ہوگا تو ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا, سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرے گا. عجیب مشکل یہی ہے کہ
کہ ہم دنیا کے کاموں کو اعلیٰ کوالٹی پہ رکھنا چاہتے ہیں اور دین کے کاموں میں کام چلاؤ معاملہ رکھتے ہیں. ہمارا مزاج یہی بنا ہوا ہے. ہمارا کاروبار، ہمارا مکان، ہماری گاڑی، یہاں تک کہ ہمارے کپڑے، یہاں تک کہ ہمارا کھانا. ایک غریب آدمی کا بھی مزاج یہ ہے. گنجائش کس کی کتنی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم جیسا آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا کپڑا پہنوں، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤں. میرے پاس اگر مکان بنانے کا موقع ہو تو میں اچھے سے اچھا مکان بناؤں. دنیا کی ہر چیز کے لیے کوالٹی ہمارے مزاج میں داخل ہے. دین کے معاملے میں بڑے سے بڑا آدمی کسی کوالٹی کو نہیں جانتا. دین کے معاملے میں کتنی بڑی بڑی کوتاہیاں ہمارے اپنے ماحول میں، ہماری ذات میں اور ہمارے گرد و پیش میں ہو رہی ہیں، اس کو ہم جانتے بھی نہیں. اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ دین کے معاملات کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. میرے بزرگوں، دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اور مسلمان کی نظر تو آخرت پر ہی ہونی چاہیے. دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ ایک حدیث نقل کی ہمارے حضرت نے، عجیب سی ہے وہ. یوں کہتے ہیں کہ ایک سابقہ انبیاء کے زمانے کی بات ہے، کسی پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا پہنچی اور اس نے ان سے جا کر یوں کہا کہ حضرت، میرے بچوں کی عمریں کم ہوتی ہیں، آپ میرے بچوں کی عمر میں برکت کی دعا کر دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بچوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ کوئی 100 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 90 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 80 سال کا مر جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس زمانے میں کئی سو سال بھی بعض لوگوں کی عمر ہوتی تھی. اب اس بڑھیا کی ہوگی بہت ساری عمر. اس کے بیٹے اس کے سامنے مرنے لگے تو اسے لگا کہ تو بہت کم عمر ہو رہی ہے. تو وہ نبی علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے یوں فرمایا کہ تمہیں تو یہ عمریں کم لگ رہی ہیں، 80 اور 90 سال اور 100 سال. آخر زمانے میں ایک امت ایسی آئے گی کہ ان کی ساری عمر ہی 60 سے 70 کے بیچ ہوا کرے گی. یہ اس امت کی عمر کا اوسط ہے جو حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا. باقاعدہ ایک حدیث میں ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70. یہ جو آج کل رواج ہے نا، ایوریج بتاتے ہیں عمر کا، فلاں ملک میں اتنا، فلاں ملک میں اتنا. انہوں نے تو 80 کا ہے، ہمارے حضور نے پہلے ہی بتا دیا ہے. میری امت کی عمر کا جو اوسط ہے وہ 60 سے 70 ہے، اس پوری امت کا. اس سے زیادہ نہیں بیٹھے گا. وَقَلَّ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ. اور اس سے آگے بڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں. کہاں ہیں ہمارے درمیان؟ خال ہوتے ہیں وہ لوگ جو 90 سے پار ہوتے ہیں. اور اگر 90 سے پار ہو جائے تو ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کہ رامپور میں غالباً ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی. کسی نے بتایا کہ ان کی عمر 95 سال ہے. ہم نے بڑے شوق سے مصافحہ کیا، بھائی بوڑھے آدمی ہے، بوڑھے آدمی کی عزت کرنی چاہیے، اللہ بھی اس کی عزت کرتا ہے. ہم نے سلام کیا اور پوچھا کیسے مزاج ہے؟ کہنے لگے ہمارے کیا مزاج، ہمارے تو مرنے کے دن بھی نکل گئے. انہوں نے مذاق کے طور پہ بڑے میاں نے کہا کہ ہمارے کیا مزاج، ہمارے تو مرنے کے دن بھی نکل گئے. اب بات صحیح ہے، اس لیے کہ اس امت کے مرنے کے دن تو 60-70 سال ہے. اس کے بعد جو جی رہا ہے وہ تو اللہ میاں کی طرف سے بس لبھاؤں میں جی رہا ہے. تو جب ان پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا اس بڑھیا سے تو اسے بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کوئی امت ایسی آئے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، آخری امت تو ایسی آئے گی جن کی عمر 60 سے 70 کے بیچ ہوا کرے گی. تو میرے بزرگوں، اس بڑھیا نے کیا کہا وہ ہے اصل ہمارے لیے عبرت کی بات. اس اللہ کی بندی نے کہا کہ کیا وہ لوگ رہنے کے لیے گھر بھی بنایا کریں گے؟ اتنی سی عمر تو آدمی پیڑ کے نیچے گزار سکتا ہے. اگر وہ اللہ کی بندی ہمیں دیکھتی کہ یہ احمق ایسے ہوں گے کہ ساری عمر ہی گھر بنانے میں گزار دیں گے تو ہمیں کیا کہتی وہ؟ اس نے جب یہ سنا کہ 60 سے 70 سال عمر ہوگی، ایسے آدمی کو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے، اسے تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو کم سے کم ہمیں اللہ نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ ہم گھر نہ بنائیں. اللہ نے اجازت دی ہے بھائی یہاں کا بھی گھر بنا لو، لیکن یہاں کا گھر بنانے کے لیے اگر تم 10% محنت کرو تو آخرت کے گھر کے لیے 90% تو محنت کرو کم سے کم. یہاں تو معاملہ الٹا بھی نہیں ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ 90% دنیا کے لیے اور 10 آخرت کے لیے بھی نہیں، 100% ہی دنیا کے لیے.
معاملہ بہت گڑبڑ ہے، معاملہ بہت خطرناک ہے. ہم سب کو آخرت ہی کی فکر کرنی چاہیے. اصل میں وہی زندگی اصل زندگی ہے اور وہی مسئلہ اصل مسئلہ ہے. یہ بالکل ایسا ہے، سچی بات یہ ایسا بھی نہیں، مثال بہت چھوٹی ہے. جیسے قرآن کریم میں کہی گئی ہے یہ بات کہ تمہیں ہم نے دنیا میں جو بھیجا ہے آزمانے کے لیے بھیجا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کس کا عمل اچھا ہے، یعنی امتحان کے لیے بھیجا ہے. اب آپ غور کر لیں امتحان میں کیا ہوتا ہے، سال بھر بچہ پڑھتا ہے اور 5 دن یا 10 دن ایگزام دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اصل پڑھائی کا زمانہ ہے، امتحان کا زمانہ چھوٹا ہے. یہ بہت چھوٹی مثال ہے. آخرت اصل ہے، دنیا کی زندگی امتحان ہے، یہ بہت چھوٹی ہے. 10 دن 5 دن تو سال بھر کے مقابلے میں بہت ہوتے ہیں. بھائی سال اگر 360 دن کا تو اس کا 36واں حصہ تو 10 دن بن جائیں گے. لیکن یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کا 36واں حصہ نہیں، لاکھواں حصہ نہیں، کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے. تو ہم لوگ کم سے کم یہاں یہ فکر تو پیدا کر لیں. ہم وہاں کی تیاری کا حق ادا نہیں کر سکتے، تیاری کی فکر تو کر لیں. جہاں کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے. ہم میں سے کوئی آدمی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ مسجد سے زندہ اٹھ کر بھی جا سکتا ہے. یہ کوئی پکی بات کسی کے پاس نہیں ہے. ہم جو بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھ جائیں گے ایسا کوئی یقینی نہیں ہے. اتنا غیر یقینی معاملہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر ہم بے فکر رہتے ہیں. یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے. ہمیں یہاں رہ کر یہی کوشش کرنی ہے اور خاص طور سے رمضان کے اس مہینے میں اسی کی تیاری کرنی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود والكرم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد
نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم ارزقنا أعينا هطالة تسقي القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم ربنا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إله جبريل وميكائيل وإسرافيل. اللهم إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عافنا ولا تسلطن علينا أحدا من خلقك بشيء لا طاقة لنا به. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعميين السيل والبعير الصؤول. اے اللہ، اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے کچھ گناہگار بندے آپ کے در پہ جمع ہیں. اے اللہ، ہم آپ کی رحمت کا یقین لے کے جمع ہیں. اے اللہ، ہم آپ کی رحمت کے مستحق تو نہیں ہیں، طلبگار ضرور ہیں. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن اے اللہ بڑے گناہگار ہونے کی وجہ سے ہم نے بڑے در کو اپنی درخواست کے لیے چنا ہے. اے اللہ، ہم بہت بڑے گناہگار ہیں اور آپ بہت رحمت والے پروردگار ہیں. آپ تو غفار و ستار ہیں. اے اللہ، ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہ چاہے جتنے ہو جائیں آپ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اے اللہ ہمیں آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے آپ کی طرف سے بتایا ہے. آپ یوں کہتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کے آئے گا تو میں زمین بھر مغفرت لے گا. اے اللہ، ہم نے اپنے گناہوں زمین کو بھر ہی تو دیا ہے. اے اللہ، بس اب آپ اتنی رحمت لے کے آ جائیے. اے اللہ، آپ کے پاس تو رحمت کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ، ہمیں یہ معلوم ہے جس طرح ہمیں گناہ کرنے کی عادت ہے، اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو بخشنے کی عادت ہے. بے شک ہم بخشے جانے کے مستحق تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ، آپ کے ہاں کسی رحمت کے لیے مستحق ہونے کی ضرورت کب ہے؟ اے اللہ اے اللہ، ہم آپ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، اسی کو کافی سمجھ لیجئے. اے اللہ، اقرار کے علاوہ اگرچہ چارہ بھی نہیں ہے. اے اللہ، ہم آج سے اپنے گناہ کو چھپا بھی نہیں سکتے. اے اللہ، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں اور ہم آپ کے در پہ آگے پڑ گئے ہیں معافی مانگنے. اے اللہ، سارا سال گزر گیا، بلکہ ساری زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے. اے اللہ، ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے بخشنے کے وعدے اعلان کر رکھے ہیں. اے اللہ، رمضان کے اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا شروع ہو گیا ہے. اے اللہ، ہم اسی امید پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں بھی آپ جہنم سے آزاد کر دیں. اے اللہ، یہ رمضان کا مہینہ تو آپ ہی نے دیا ہے، آپ ہی نے منتخب کیا ہے. اے اللہ، دنیا کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے جو مالدار اور سخی ہوتے ہیں، وہ خاص موقعوں پر اے اللہ اپنی طرف سے خاص انعاموں کا اعلان کرتے ہیں، کہیں چھوٹ دیتے ہیں، کہیں کچھ مفت تقسیم کرتے ہیں، کہیں غریبوں کے لیے کسی اسکیم کا اعلان کرتے ہیں. اے اللہ، ہم فقیروں کے لیے آپ کی جو جہنم سے آزاد کرنے کا اعلان ہے آپ کی طرف سے، اے اللہ اس میں ہمیں شامل فرما لیجئے اور ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے. اے اللہ بہت عاجزانہ درخواست ہے. اے اللہ، ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں. اے اللہ، ہم نے بہت دفعہ ارادہ کیا ہے گناہ چھوڑنے کا اور توبہ بھی بہت دفعہ کی ہے، لیکن اے اللہ ہر دفعہ ہماری توبہ ٹوٹ گئی ہے. اے اللہ، اے رب کریم، آپ کے بندے ایسے بھی تو گزرے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جن کو انبیاء کہا جاتا ہے.
اے اللہ صحابہ بھی آپ ہی کے بندے تھے جو گناہوں سے محفوظ تھے، اے اللہ اولیاء بھی تو آپ ہی کے بندے ہوتے ہیں جو گناہ سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی گناہ سے بچنا آسان کر دیجئے، اے اللہ ہم نفس و شیطان کے دباؤ میں آ کے گناہ کر لیتے ہیں، اے رب کریم بچنا آسان کر دیجئے، اللہ آپ کے پاس تو سب سے بڑی طاقت موجود ہے، اللہ ہماری مدد کر دیجئے، ہم گناہ سے بچ سکیں ایسا آسان کر دیجئے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اپنی رضا کے لیے ہمیں طاقت دے دیجئے، اے اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ کے اپنے سامنے جھکا لیجئے اور اپنا بندہ بنا لیجئے، اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہم لوگ جو یہاں جمع ہیں، اے اللہ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ یہ ہمیں معلوم ہے یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی، اے اللہ اس مسجد میں آ کے جو بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کی بارگاہ میں جو آ کے پڑھے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کے طلبگار بن کے پڑھے ہیں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی نہ ہو اور دین بھی نہ ہو، اے اللہ ایسا نہ ہو مسجدوں میں بیٹھ کر مسجدوں میں وقت گزار کر دینی باتیں کہہ کر اور سن کر اللہ والوں سے تعلق کر کے پھر بھی ہمیں جہنم میں جانے کا پروانہ سننا پڑے، اے اللہ اگر کوئی مندروں سے اٹھ کے جہنم میں جائے تو کوئی شرم و تعجب کی بات نہیں، مسجد سے اٹھ کے مدرسوں سے اٹھ کے خانقاہوں سے اٹھ کے اگر جہنم میں جانا پڑا تو بڑی رسوائی کی بات۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دیجئے، اے اللہ اس پورے مجمع پر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اے اللہ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو بیماریوں سے شفا دے دیجئے، اے اللہ ہمارے بہت سے احباب لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ غیب سے مدد فرما کر ان کو شفا دے دیجئے، اے اللہ مقروضوں کو قرضوں سے سبکدوش کر دیجئے، بے گھروں کو گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجئے، بے قصور جو جیلوں میں بند ہے رہائی دے دیجئے، اے اللہ جو اولاد نافرمان ہیں ان کو نیکوکار و فرما بردار بنا دیجئے، جو بیٹیاں یا بیٹے بے شادیوں کے ہیں ان کے لیے خیر کے رشتے عطا فرما دیجئے، اے اللہ اے رب کریم ہم اپنی ضروریات گنانے پر آئیں تو ہم تو سراپا احتیاج ہیں، ہم تو فقیر و بیکاری ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے ساتھ ایک معاملہ یہ ہے، اے اللہ یہ بھی آپ ہی کے کرم کا معاملہ ہے کہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، اے اللہ دنیا کے در کے بھکاری نہیں ہیں، اے اللہ ہم میں اور دنیا کے بھکاری میں ایک فرق ہے، دنیا کا بھکاری ایک در پہ جاتا ہے وہاں سے نہ ملے تو اس کے سامنے 10 در ہوتے ہیں مانگنے کے لیے، لیکن اے اللہ ہم ایسے بھکاری ہیں ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اے اللہ اپنے در سے محروم مت کیجیے، اے اللہ عطا فرما دیجیے، اے رب کریم راضی ہو جائیے اور اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لیجیے، ہمارے لیے نمازیں آسان کر دیجیے، ہم سب کو نماز با جماعت کا پابند بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو نماز با جماعت کا پابند بنا دیجیے، گھر والوں کو وقت پر نماز کا پابند بنا دیجیے، روزے آسان کر دیجیے، تلاوت آسان کر دیجیے، تہجد میں اپنے سامنے گڑ گڑانے کی عزت دے دیجیے، اے اللہ اے اللہ مدد فرما دیجیے، آسانی فرما دیجیے، غیب سے اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر فرما دیجیے، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا اور خیر ہے عطا فرما دیجیے، اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں اور سارے مسلمانوں کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے آخری وقت کے لیے فیصلہ کر دیجیے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے آپ راضی ہوں، آپ کے حق معاف ہو چکے ہوں، آپ کے بندوں کے حق ادا ہو چکے ہوں، اور ہمارے دل آپ پر یقین و ایمان سے اور امید سے لبریز ہوں، اور ہماری زبانوں پہ آپ کا کلمہ جاری ہو، یہ مقدر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ یہ حضرات جو انتظام کر رہے ہیں اللہ ان کو ہماری طرف سے اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرما دیجئے، ان سب کے جائز مقاصد پورے فرما دیجئے، اللہ اس پوری بستی پر اس پورے خطے پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔